یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے۔ آپ حضرات قریب ہو جائیں، قریب، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ جو آیتیں تلاوت کی ہیں، ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے صبر کا ذکر کیا ہے۔ صبر کے مفہوم میں ہمارے اکابر نے، علماء نے 3 چیزیں لکھی ہیں۔ ایک ہے گناہوں سے صبر کے لفظی معنی ہیں اپنے اوپر کنٹرول کرنا۔ صبر کے لفظی لغوی معنی ہیں اپنے اوپر کنٹرول کرنا، اپنے نفس کو قابو کرنا، یہ صبر کے لغوی معنی ہیں۔ تو صبر کا ایک معنی یہ ہے کہ گناہ سے رکنے میں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا۔ جیسے ہم جانور کے لگام ڈال دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا قربانی کے دنوں میں گائے، بھینس طاقتور آتی ہیں تو ان کی ناک میں نکیل ڈالی ہوتی ہے، تو اب وہ اس کو روک لیتی ہے، قابو کر لیتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو آدمی کے بس کی بات نہیں ان کو کنٹرول کرنا۔ تو گناہ سے اپنے نفس کو روکنے کا نام صبر ہے۔ ایک صبر یہ ہے۔ ایک صبر یہ ہے نیکی کے کاموں میں جمنا، ثابت قدمی دکھانا، یہ صبر ہے۔ تیسرا صبر کا معنی ہے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، اس کو اللہ کی رضا سمجھ کر اس پر صبر کرنا، واویلا نہ کرنا، گلے شکوے نہ کرنا۔ یہ تو صبر کے مفہوم میں یہ تینوں چیزیں شامل ہیں، لیکن ہم لوگوں نے صرف آخری چیز کو پکڑ لیا اور باقی چیزوں کو 2 کو چھوڑ دیا۔ ورنہ قرآن پاک میں، احادیث میں جہاں صبر کرنے والوں کے درجات اللہ نے بیان کیے ہیں، وبشر الصابرین اور انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، تو یہ تینوں معنی پر صبر کرنے والے کے لیے ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی 2 معنی نہیں اختیار کرتا اور تیسرا اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے ثواب نہیں، ثواب تو ہے۔ یعنی اس کو دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ وضو میں 13 یا 14 سنتیں ہیں۔ وضو میں اگر کوئی آدمی 4 سنتیں اختیار نہیں کرتا، 8 اختیار کر لیتا ہے تو اس کو 8 کا ثواب تو ملے گا، وہ الگ بات ہے کہ 4 کا نہیں ملے گا۔
یا کوئی 4 سنتیں اختیار کر رہا ہے 8 چھوڑ رہا ہے تو اس کو 4 کا ثواب ملے گا، 8 کا نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح صبر کا معنی یہ ہے کہ صبر ان 3 چیزوں پر محیط ہے۔ اگر تینوں چیزوں کو آدمی اپنے عمل میں لاتا ہے تو پھر پورا صبر کرنے والے کا مفہوم جو ہے وہ اس پر صادق آتا ہے۔ اب بے صبری یا یہ چیزیں کب آتی ہیں؟ دیکھیں، عموماً ہم نے سنا ہے، یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ماحول میں بہہ جاتا ہے، ماحول میں بہہ جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک ماحول چل رہا ہے تو اس ماحول میں یہ بھی کر لیتا ہے، لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کے پاس علم نہیں ہوتا، پھر یہ ماحول میں بہتا ہے۔ اگر اس کے پاس علم ہو پھر یہ ماحول میں نہیں بہے گا۔ علم کی مثال روشنی کی ہے، جہالت کی مثال اندھیرے کی ہے، تاریکی کی ہے۔ جب روشنی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ روشنی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا۔ اب اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے ڈنڈوں کی ضرورت نہیں، گن کی ضرورت نہیں، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، روشنی کی ضرورت ہے۔ روشنی دکھا دیں، اندھیرا ختم۔ یہ جو ہم جہالت میں ادھر ادھر کے کام کرتے ہیں، یہ جو بھی کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس علم کی روشنی نہیں ہوتی۔ اگر علم کی روشنی ہو تو وہ کبھی ایسا کام نہ کریں۔ مثلا ایک ڈاکٹر ہے، 10 لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ دوائی کھائی، ہمیں تو فائدہ ہو گیا۔ ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ آپ بھی کھا لیں، تو وہ کھا لے گا، وہ ہنسے گا، اس لیے کہ اس کے پاس علم کی طاقت ہے، علم کی روشنی ہے۔ وہ کہے گا تم سارے بیوقوف ہو، جاہل ہو۔ نہیں، ہماری ڈاکٹری کہتی ہے کہ یہ اس بیماری کی دوائی نہیں ہے، اس کی دوا یہ ہے۔ تو اگر 100 جاہل اکٹھے ہو کر کوشش کریں کہ ڈاکٹر کو اپنے پیچھے لگا لیں تو نہیں، یہ 100 جاہل جو ہیں یہ تو ڈاکٹر کے پیچھے لگ جائیں گے۔ جب ڈاکٹر ان کے ساتھ مغز ماری کرے گا، ان کو سمجھائے گا، بتائے گا، دکھائے گا، تو یہ اس کے پیچھے لگیں گے، لیکن ڈاکٹر جاہل کے پیچھے نہیں لگے گا۔ ایک بات اچھے سے یاد رکھ لو، روئے زمین پر بہت سارے انقلاب آئے، مختلف لوگوں کے۔ تاتاریوں نے ایک انقلاب برپا کیا اور مسلمانوں کا اتنا قتل عام کیا، اتنا قتل عام کیا کہ اس کی مثال نہیں۔ لیکن تاتاری جو قوم تھی، اس وقت لوگ یہ کہتے تھے کہ اب مسلمان ختم ہو گئے، اب کبھی اٹھ نہیں سکیں گے۔ تاتاری اپنا وجود کیوں قائم نہ رکھ سکے؟ یہ بات ایک سمجھنے والی ہے کہ جب ان کے پاس اتنی طاقت تھی، اتنا غلبہ تھا، اتنی قوت تھی کہ ہمارے بڑے بڑے جو علمی مراکز ہیں
ان کی کتابوں کو انہوں نے پانی میں ڈال دیا. علماء نے لکھا ہے دریائے دجلہ کا پانی کئی مہینے تک ایسا سیاہ چل رہا تھا جیسے سیاہی ہوتی ہے. کتابوں کے حروف گھل گھل کر اس میں بہہ رہے تھے اور انسانوں کی، مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے تھے. یہ جو آپ نے نام سنے ہیں، ہلاکو خان، چنگیز خان اور پتہ نہیں کون کون سے، ہٹلر ہو گیا. لیکن آپ غور کریں تھوڑا سا اس بات پر کہ ان کا وجود کیوں ختم ہو گیا. آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. دیکھو ایک بات یاد رکھو، جو لا علم ہوگا وہ کبھی اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جو لا علم ہوگا، جس کے پاس علم نہیں ہوگا، وہ کبھی اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا، اس کو مٹنا ہے. ہلاکو خان، چنگیز خان، تاتاری، جتنے لوگ بھی آئے، ان کے پاس کوئی لاہ عمل نہیں تھا، کوئی قانون، آئین، نظام نہیں تھا کہ جو اپنی عوام کو، رعایا کو دے سکیں اور جس پر رعایا کو قائم رکھ سکیں. اس لیے وہ اپنا وجود کھو بیٹھے. مسلمانوں کا وجود اس وقت سے لے کر آج تک کیوں قائم ہے؟ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس نظام ہے، آئین ہے، دین ہے، ایک قرآن و سنت ہے. ایک ایک چیز مسلمانوں کے پاس نمونے کے طور پر ہے. لہذا مسلمان کو کسی بھی چیز میں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ نے علاقے کے علاقے فتح کر دیے، آپ کا ہر طرف طوطی بول رہا ہے، دنیا آپ کا دم بھر رہی ہے. 10 سال گزرے، 20 سال گزرے، 50 سال گزرے. اب آپ کی قوم آپ سے کہے گی کہ ہمیں کرنا کیا ہے، چلنا کیسے ہے، ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنے شہروں کا نظام کیسے چلانا ہے، اپنے دیہاتوں کا نظام کیسے چلانا ہے، اپنے زمینوں کا نظام کیسے چلانا ہے، اپنی صنعتوں کا نظام کیسے چلانا ہے، مزدور کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، آپس میں تعلقات کیسے رکھنے ہیں، یہ کون دے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب وہ اس میں فیل ہوں گے، یہ نہیں دے سکیں گے، تو لا محالہ وہ کیا ہوں گے؟ وہ مغلوب ہو جائیں گے، ان کا وجود مٹ جائے گا. یہودیت کیوں مٹ گئی؟ مٹنے سے مراد کیا ہے؟ یہودیت کے پاس اس وقت کچھ نہیں، ان کے پاس کچھ نہیں. نصارہ کے پاس، عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، ہندوؤں کے پاس کچھ نہیں، سکھوں کے پاس کچھ نہیں. ان کے مذہب کی بنیاد جو ہے لا علمی پر ہے. آج یہودی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی، جتنے سال انہوں نے اپنی قوم میں گزارے، دلائل کی بنیاد پر، السند کی بنیاد پر ثابت نہیں کر سکتے کہ موسیٰ علیہ السلام ایسے لیٹتے تھے، ایسے اٹھتے تھے، ایسے کھاتے تھے، ایسے پہنتے تھے، ایسے چلتے تھے، ایسے بات کرتے، نہیں ثابت کر سکتے. جب نہیں ثابت کر سکتے تو وہ اپنی قوم کو کیا سیمپل دیں گے، کیا نمونہ دیں گے زندگی گزارنے کے لیے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہودی ہی لوگ پوچھتے ہوں گے کہ بھئی آپ ہمیں بتائیں، ہمارا دین ہمیں کیا کہتے ہیں، ہم نے کیسی زندگی گزارنی ہے. یعنی
ہم عدالت میں بیٹھیں گے تو کیسے فیصلے کریں گے؟ عدالت میں بیٹھ کر آپ جب فیصلے کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کے سامنے کوئی کتاب تو ہونی چاہیے نا جس کو دیکھ کر آپ فیصلے کریں گے. تو کس کو دیکھ کر فیصلے کریں گے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی ہمارے پاس ہے کہ ہم انہیں دیکھ کر فیصلے کر سکیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں ہے. عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، ہندوؤں کے پاس کچھ نہیں. باقی رہا آپ کہیں گے کہ بھائی ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جب محرم آتا ہے تو ساری کالے کپڑے پہن لیتے ہیں، حلیم پکانے لگتے ہیں، ایسا کرنے لگتے ہیں، ایسا کرنے لگتے ہیں. تو آپ تھوڑا سا غور کریں اس کی وجہ کیا ہے. جتنے بھی دیانتداری سے میں کہتا ہوں، جتنے بھی ایسا کام کرنے والے لوگ ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا علم رکھتے ہیں، کیا علم رکھتے ہیں. وہ کہیں گے پتہ نہیں، ہمیں تو کچھ نہیں. پھر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تو ان کو دیکھ کے کر رہے ہیں. پھر کیا ہوگا جب آپ ان کو دکھائیں گے کہ نہیں دین یہ ہے تو وہ فوراً کہیں گے ٹھیک ہو گیا، سمجھ میں بات آ گئی. ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں، ان کو ڈنڈا مارنے کی ضرورت نہیں، پتھر مارنے کی ضرورت نہیں، صرف روشنی کرنی ہے. روشنی کریں گے اندھیرا بھاگ جائے گا. روشنی نہیں ہوگی اندھیرے کا راج ہوگا. ہندو مسلمان جو ہندوؤں میں رہتے تھے، ہندوؤں کی رسمیں کیوں اختیار کرتے تھے؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں تھا. بعض ہندو مسلمانوں کے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے اپنے پاس کچھ نہیں. جب اپنے پاس کچھ نہیں تو کہیں نہ کہیں سے کچھ لینا ہے. تو میرے بھائی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اسلام آج تک جو آب و تاب کے ساتھ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اسلام محفوظ دین ہے. ایک ایک چیز محفوظ ہے، ایک ایک چیز محفوظ ہے. ہمیں کسی بھی چیز میں ادھر آگے پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے دامن میں سب کچھ ہے. دائیں بائیں آگے پیچھے وہ دیکھتے ہیں جن کے پاس اپنے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور اسلام میں تو سب کچھ ہے. اور اللہ نے اس دین کو قیامت تک کے لیے رکھا ہے، اور اس دین کو ہمارے لیے چن لیے ہے، اللہ نے منتخب کر لیا ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سوگ کا مہینہ ہے، یہ غم کا مہینہ ہے، یہ فلاں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے 300 سال بعد، یعنی 352 ہجری میں، کب کتنا 352 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں. 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں 61 ہجری میں، 56 سال کی عمر میں. اس کے بعد اگلے سال، اس سے اگلے سال، اس سے اگلے سال صدی گزر گئی، کچھ نہیں. پھر اگلی صدی گزری، کچھ نہیں. پھر اگلی صدی گزری، کچھ نہیں. 352 ہجری میں سب سے پہلا بادشاہ تھا معز الدولہ دیلمی. اس نے لوگوں سے کہا کہ بھی اس سال جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم منایا جائے. کس طرح سے کہ اپنے رخسار پیٹے جائیں، سینہ پیٹا جائے، بال نوچے جائیں،
اور عورتیں جلوس نکالیں، مرد باہر نکلیں، سینہ کو بھی کریں۔ سب سے پہلے 352 ہجری میں معز الدولہ دیلمی اس شخص نے اس کام کو ایجاد کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ اگر کسی دیانتدار آدمی کو، وہ اہل تشیع ہی کیوں نہ ہو، آپ اس سے کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ یہ جو کر رہے ہیں بس اتنا پروف کر دیں آپ سند سے کہ یہ کہاں سے لیا آپ نے، کہاں سے لیے ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے حضرت زین العابدین انہوں نے اس کو کیا، پھر ان کے بیٹے حضرت باقر انہوں نے اس کو کیا، پھر آگے ان کے بیٹے کاظم انہوں نے اس کو کیا۔ کون سے سن میں کیا؟ تو ان کے پاس ادھر ادھر دیکھنے کے لیے، دیکھنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے ہم نے اپنے بڑوں کو ایسے کرتے دیکھا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ اگرچہ ان کے آباء و اجداد جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے دیکھا، ان کے آباء و اجداد عقل نہیں رکھتے تو یہ بھی ایسے کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ غزوہ احد کے موقع پر سن 3 ہجری میں شوال کے مہینے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور بہادر تھے، اسد اللہ، اللہ کے شیر تھے، اسد الرسول، رسول کے شیر تھے، انہیں شہید کر دیا گیا اور نہایت ہی مظلومیت کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ صرف وہ نہیں، 70 صحابہ شہید کر دیے گئے۔ اگلے سال اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غم سے آنکھوں میں آنسو تو جاری ہوئے، لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں، بلکہ اگلا سال آیا سن 4 ہجری، سن 4 ہجری شوال میں حضور نے کوئی غم نہیں منایا، غم تو پوجا، بلکہ آپ نے شادی کی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا اور رخصتی کی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دین کہاں سے چلا ہے؟ حضور سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں، اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 2 ہجری میں انتقال ہوا۔ جب انتقال ہوا تو عورتیں رونے لگیں اور اونچی اونچی آواز سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز سنی تو ڈنڈا لے کے آ گئے، مارنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، فرمایا عمر چھوڑو چھوڑو چھوڑو۔ عورتوں سے کہا کہ نہیں، آواز سے نہیں، آنسو بہیں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ نوحہ یہ نہیں۔ آپ نے ان آوازوں کو، نوحے کی آواز کو ملعون کہا ہے، فرمایا اس پر لعنت ہے۔ عرب میں دور جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ کرائے کی عورتیں منگوائی جاتی تھیں، اور اس آدمی کو بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا کہ جس کے اوپر 1 مہینہ تک روتی، بعض کے اوپر 2 مہینہ تک روتے، بعض پہ 3 مہینے تک روتے، بعض کا 6 مہینے تک روتے، کہتے بھی واہ بھائی واہ، وہ تو بڑا آدمی تھا، اس کے اوپر تو 6 مہینے روئے۔ اور وہ رونا کیا ہوتا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ اب کرائے کا آدمی کیا روئے گا؟ آپ سوچیں، کرائے کا آدمی کیا روئے گا؟ رونا تو اندر کی تکلیف کا نام ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ حضرت ابراہیم جب ان کا انتقال بچے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اس بچے نے اپنے سانس پورے کیے، یعنی ان کا انتقال آپ کی گود میں ہوا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو ایک صحابی کہنے لگے آپ ہمیں صبر کی تعلیم دے رہے ہیں اور خود رو رہے ہیں. یعنی کہا کہ بھائی اتنی سی بات پہ آپ رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ تو رحمت ہے، آنکھوں سے آنسوؤں سے رونا یہ تو رحمت ہے. اگر آپ کا دل پتھر کا ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں. دیکھو شریعت نے فطرت کو نہیں بدلا، سمجھو بات کو، فطرت کو نہیں بدلا. فطرت کیا ہے؟ کوئی تکلیف آئی تو آنسو آ ہی جاتے ہیں. آپ گرے، چوٹ لگی، تکلیف تو ہوگی، اور بعض دفعہ تکلیف میں آنسو بھی آ جاتے ہیں. تو شریعت مطہرہ نے اس پر پابندی نہیں لگائی، کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے. اور صرف یہی نہیں کہا کہ اس پر اگر صبر کیا اور اللہ کی طرف سے اس کو سمجھا کہ یہ من جانب اللہ تھی، ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. تو اللہ کی طرف سے سمجھ کر اس پر راضی رہے تو اللہ تعالیٰ اتنے درجے بلند کر دیں گے جس کی کوئی انتہا نہیں. احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک زخمی ہو گئی اور خون آلود ہو گئی. تو آپ نے فرمایا تو ایک انگلی ہی تو ہے جو خون آلود ہوئی ہے، تو ایک انگلی ہی تو ہے جو خون آلود ہوئی ہے، اور غم کی کیا بات ہے، تو اللہ کے راستے میں خون آلود ہوئی ہے. یعنی تیرے اوپر یہ جو تکلیف آئی ہے کسی دنیاوی کام کے لیے نہیں، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آئی ہے. پھر کس بات کا غم، پھر کس بات کی پریشانی؟ یعنی اس پر تو اجر ملنا ہے. ایک بات یاد رکھو، یہ گلاس پڑا ہے میرے پاس، دکھانا بھائی. یہ گلاس ہے. آپ کہیں گے پتہ نہیں کوئی خاص بات بتانے لگے. یہ ظرف ہے. یہ کیا ہے؟ ظرف، برتن. یہ یا کوئی اور کچھ بھی نہیں، نہ یہ اچھا ہے نہ یہ برا ہے. اس میں زمزم ڈالیں تو ہر آدمی اس کو ہاتھ میں لینا، ہونٹوں کے ساتھ لگانا، اپنی سعادت سمجھے گا. نہیں سمجھ میں یہ بات. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی منع کے ہاتھ لگ گیا، اس نے پیشی کر دی اس میں، کیوں بھائی؟ اب خیر سے ہونٹوں کے ساتھ لگائیں گے، ارے پیچھے کرو پیچھے کرو پیچھے کرو. بھائی یہ تو ظرف ہے، اپنی ذات میں نہ یہ برا ہے نہ یہ اچھا ہے. اچھی چیز ڈالی تو یہ اچھا ہو گیا، اور اگر غراضت ڈال دی تو گندا ہو گیا. نہیں سمجھ میں یہ بات. دن ظرف ہے، مہینہ ظرف ہے، ہفتہ ظرف ہے، راتیں ظرف ہیں. ان میں کچھ نہیں، نہ کوئی منحوس ہے نہ کوئی اچھا ہے نہ کوئی برا ہے. اچھا وہ جسے اللہ اور اس کے رسول نے اچھا کہہ دیا. مثلا عشرہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، نص آ گئی. آخری رمضان المبارک کا عشرہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا، نص آ گئی، اچھا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا، نص آ گئی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو دن ہیں اپنی ذات میں نہ برے ہیں نہ اچھے ہیں. میں نے اور آپ نے
ان کو اچھا یا برا بنانا ہے۔ آپ ایک کاپی لے لیں، اس کاپی میں آپ درود شریف لکھیں۔ کیا کریں بھائی؟ درود شریف لکھیں۔ تو یہ کاپی کیا ہو گئی؟ مبارک ہو گئی، میرے لیے آپ کے لیے ذریعہ نجات ہو گئی۔ اور اگر اسی کاپی میں 101 لکھ کے گالیاں دی کسی کو، نہیں سمجھ میں یہ بات، اور اوٹ پٹانگ لکھا، اب یہ کاپی جو ہے آپ کسی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے شرمائیں گے؟ کسی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے شرمائیں گے؟ کاپی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، یہ تو ایک ظرف ہے، اس میں اپنی ذات میں اچھا یا برا کچھ بھی نہیں۔ تو لہٰذا محرم کو منحوس سمجھنا یا برا سمجھنا، اور اگر محرم برا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح محرم میں حضرت علی سے کیا۔ اگر محرم برا ہوتا تو حضور اپنی صاحبزادی کا نکاح محرم میں کیوں کرتے؟ لوگ کہیں گے کہ نہیں مولانا صاحب، اس وقت تو محرم ٹھیک تھا، اس وقت تو محرم ٹھیک تھا، لیکن حضرت حسین کی شہادت سے جو محرم جو ہے نا، اب وہ منحوس ہو گیا، الیاذ باللہ، سوگ کا مہینہ ہو گیا، غم کا مہینہ ہو گیا۔ اچھا بھائی، اب ہم پوچھتے ہیں شہادت جو ہے یہ نعمت ہے یا نحوست ہے؟ نعمت وہ ہوتی ہے جس کی تمنا کی جاتی ہے، نعمت کی تمنا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ نعمت ہے، جبھی تو حضور نے اس کی تمنا کی۔ آپ نے کئی دفعہ دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت دے، میں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگ دیں، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت نصیب فرما، اپنے نبی کے شہر میں موت نصیب فرما۔ تو شہادت کی تمنائیں ہو رہی ہیں، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو لہٰذا اگر شہادت ایسی بری بات ہوتی تو پھر رمضان المبارک بھی برا ہو جاتا، اس لیے کہ اس میں حضرت علی کی شہید ہوئے۔ ذی الحج بھی برا ہو جاتا، آپ کی بقرعید بھی گئی تھی، اس لیے کہ اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ آپ کا شوال جس میں ہم عید کرتے ہیں، یکم شوال کو عید کرتے ہیں نا بھائی، شوال وہ بھی برا ہو جاتا، اس میں حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں اور صحابہ شہید ہوئے۔ ربیع الاول بھی ہاتھ سے گیا، اس میں حضور کا وصال ہو گیا۔ تو کون سا ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں صحابہ اکرام کی شہادت نہیں؟ تو بھائی شہادت جو ہے وہ تو ایک نعمت ہے، سمجھ میں بات آ گئی؟ شہادت، جس جگہ پر شہادت ہوئی وہ جگہ مبارک، وہ جگہ مبارک ہو گئی۔ جس جگہ پر شہداء کا خون بہتا ہے وہاں اللہ دین کے چشمے جاری فرماتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہیں، یہ سوگ کا مہینہ ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ باتیں ختم، آپ علم کی روشنی پھیلائیں، یہ خود بخود کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر ہمارے پاس علم کی روشنی نہیں ہوگی تو یہ خود بخود پھیلنے لگیں گی۔ میں جہالت کی بات بتاتا ہوں، جہالت کی بات ابھی تو کچھ کم ہو گیا۔ پہلے لوگ داڑھی کی ایسی ایسی شکلیں بناتے تھے، فرینچ کٹ کہتے تھے، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے تھے، کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے۔ اب اللہ کا شکر ہے ادھر سے نظر ہٹی، اب سر کے پیچھے پڑ گئے، سر کے پیچھے پڑ گئے۔ کسی نے ادھر سے بال کٹا رکھے ہیں، کسی نے ادھر سے۔ اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا، فرمایا بال کٹاؤ تو پورے کٹاؤ، رکھو تو پورے رکھو۔ یہ کیا ہے؟ یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ جہالت کسے کہتے ہیں؟ اپنے پاس کچھ نہ ہو، دوسرے کے دیکھا دیکھی کرنا۔ تو یہ دوسروں کے دیکھا دیکھی کر رہے ہیں۔ اگر اپنے پاس علم ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتے۔
تو بھائی علم ہوگا تو آپ رستے پر چلتے رہیں گے، روشنی ہوگی تو صحیح رستے پر چلتے رہیں گے، اور روشنی ہی نہیں ہوگی، اندھیرا ہوگا تو بھٹک سکتے ہیں، کہیں ادھر چلے جائیں گے، کبھی ادھر چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔